ہمارے ساتھ تو وہ کچھ ہوا جو ابھی تک تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوا. خادم حسین رضوی صاحب کی وفات کے بعد ان کا بیٹا ہی امیر کیوں بنا؟ آپ لوگ خلافت کی بات کرتے ہیں، دین اسلام کی بات کرتے ہیں، تو خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، آپ خلافت کی بھی بات کرتے ہیں. ناظرین، تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP پر دہشت گرد جماعت ہونے کے الزامات لگے، مقدمات بھی درج ہوئے، کالعدم قرار دینے کے مطالبات سامنے آئے، پابندی لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ مذہبی جماعت پاکستانی عوام میں ایک خاص مذہبی عقیدے کو لے کر خاصی مقبول بھی ہے. وہیں بانی تحریک خادم حسین رضوی کی شعلہ بیانی بھی اس پارٹی کو، اس جماعت کو ایک الگ شناخت دیتی رہی. بڑی بڑی حکومتوں کو ہلا کر رکھ دیا، یہاں تک کہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی انہیں ہیڈ لائنز میں جگہ دی گئی، جبکہ سوشل میڈیا پر ان کی جو دبنگ تقاریر ہیں یہ آج بھی سنی جاتی ہیں. مذہبی پارٹی نے اپنی مقبولیت کو سیاست کے میدان میں بھی پھر آزمایا. 2018 کے عام انتخابات میں اس پارٹی نے 22,34,000 سے زیادہ ووٹ بھی حاصل کیے. پھر ووٹوں کو لے کر یہ ملک کی چھٹی بڑی جماعت بن کر بھی ابھری، لیکن اتنی بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کرنے کے باوجود پارٹی صرف 2 صوبائی اور ایک مخصوص نشست ہی حاصل کر سکی. 2020 میں خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے 29 سالہ حافظ سعد رضوی نے پھر پارٹی کی کمان سنبھالی. آج حافظ سعد رضوی کو اپنے پہلے انتخابی چیلنج کا سامنا ہے آئندہ 2024 کے عام انتخابات کی شکل میں، جو 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں. ان کی پارٹی نے ملک بھر میں لگ بھگ 1400 سے زیادہ امیدوار کھڑے کیے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں لوگوں کا مذہب کی طرف رجحان زیادہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ووٹ دیتے وقت پاکستانی عوام اس فیکٹر کو کتنا آگے رکھتی ہے، کتنا اہم رکھتی ہے. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور سب سے بڑا اہم سوال اس الیکشن میں جہاں پارٹیاں اپنے اپنے منشور دے رہی ہیں، تحریک لبیک پاکستان کا انتخابی منشور کیا ہے؟ کیا حافظ سعد رضوی اپنی مذہبی مقبولیت کو کیا سیاسی مقبولیت میں ٹرانسلیٹ کر پائیں گے؟ کیا تحریک لبیک کی حکومت دنیا میں خصوصاً مغرب کے ساتھ تجارتی اور سفارتی طور پر ڈیل کر سکتی ہے؟ کیا اسٹریٹجی ہے ان کے پاس کہ لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے قائل کر سکے؟ کس بنیاد پر یہ لوگ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ میں بات کروں گی. مجھے امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد رضوی صاحب جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے وقت دیا. حافظ صاحب، جیسے کہ میں نے کہا کہ 2018 میں آپ نے تقریباً 23 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے آپ کی جماعت نے، لیکن اس کے باوجود بھی سیاسی منظرنامے سے آپ لوگ غائب رہنے لگے. موجودہ حالات میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تحریک لبیک پاکستان اس میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہے، کہاں ریٹ کرتی ہے؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی آپ کا. الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان ایک نظریاتی مذہبی سیاسی جماعت ہے، اور اس نے 2018 کے الیکشن میں تمام ان سیاسی پنڈتوں کو اور جو ہے باقی قوم کے سوداگر ان سب کو حیران کر دیا. انشاءاللہ اس دفعہ جو 2023 کا الیکشن ہے، جو کہ 24 میں ہو رہا ہے، یہ اس الیکشن میں انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان ان تمام کو حیران کے ساتھ پریشان بھی کر دے گی. جی ہاں، آپ یہ بات پچھلے کچھ عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ اگر ہمیں آزادی دی جائے، اگر ہمیں آزاد رکھا جائے تو ہم ایک بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں. کس قسم کی آزادی چاہیے آپ کو؟ کس آزادی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا پابندی ہے آپ لوگوں پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں کھل کر، آپ کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کھل کر کھیلنے کا موقع دیا جائے تو تحریک لبیک پاکستان ایک بڑا سرپرائز دے سکتی ہے؟ کیسے؟ جی، وہ سیاسی آزادی ہے، وہ میڈیا کی آزادی ہے، وہ ہمارے سوشل میڈیا کی آزادی ہے. وہ تمام پابندیاں جو اس وقت تحریک لبیک پاکستان پر ہیں، اگر یہ کسی اور جماعت پر ہوتی تو اس جماعت کی جین کا نقطہ بھی باقی نہ ہوتا. تحریک لبیک پاکستان اتنے سخت اور کٹھن مراحل سے گزرتی ہوئی آج بھی اپنے منزل کی جانب رواں دواں ہے، اور وہ تمام پابندیاں، جو آزادیاں، وہ تمام آزادیاں جو باقی تمام سیاسی جماعتوں کو ہیں، اور اتنے بڑے جرم کرنے کے باوجود بھی آج وہ میڈیا کی زیب و زینت ہیں، آج وہ سوشل میڈیا کے اوپر آزادانہ اپنا موقف رکھ رہے ہیں، آج وہ پرنٹ میڈیا کی زیب و زینت ہے، پرنٹ میڈیا پر ان کا جو ہے وہ موقف وہ چھپتا ہے، آج ان کے لیے سارے بات کرنے کے تیار ہیں. لیکن جب تحریک لبیک پاکستان کی باری آتی ہے تو ان کے پاس مجمع کراؤڈ بھی ان کے پاس سب سے زیادہ، اور چارج کراؤڈ، پھر ان کے پاس تنظیمی سٹرکچر، جماعتی سٹرکچر بھی ان کے پاس سب سے مضبوط، پھر ان کے پاس سیاسی منشور، مذہبی منشور، ان کے معاملات وہ تمام مضبوط ہونے کے باوجود یہ وہ تمام
طبقے جو پاکستان کے اندر ہیں ان کی ناپسندگی کا شکار، اور خصوصاً میڈیا اور خصوصاً ہمارے وہ تمام طبقات جو اس پاکستان کے اوپر جو کلیدی کردار پہ ہیں، وہ تمام کی ناپسندگی کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان کو آج تک کبھی اس کا حق نہیں دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر تو آج تک کسی کا زور چلا ہی نہیں ہے۔ آپ تحریک انصاف کی مثال لے لیں، تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو بڑا دبانے کی بھی کوشش کی گئی، اور جماعتوں کے سوشل میڈیا کو بہت زیادہ دبانے کی کوشش کی گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہمیشہ اسٹرانگ رہا ہے۔ تو سوشل میڈیا پر تو کس نے آپ لوگوں پر پابندی لگائی؟ سوشل میڈیا ہی تو ایک میڈیا ہے جو اس وقت پاکستان میں جسے ہم آزاد کہہ سکتے ہیں۔ وہ آزاد نہیں ہے جی، وہ آزاد اس حد تک ہے جہاں تک ان کے مقاصد کو قدغن نہیں پہنچتی، لیکن تحریک لبیک وہ واحد جماعت ہے جس کی سوشل میڈیا پر بھی پابندی ہے، اور یہ پابندیوں کا شاخسانہ جو خصوصاً نون لیگ کی حکومت میں ان کی وزیر آئی ٹی جو تھی وہ انوشا رحمان، اور اس کے بعد آنے والے صاحب فواد چودھری، ان کی مہربانیوں کا صدقہ ہے کہ ہماری تصویر بھی بین ہے، ہماری آواز بھی بین ہے۔ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز، وہ چاہے فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، ٹک ٹاک ہو، کوئی بھی، اگر آپ اس پر یقین نہیں رکھتی تو یہ پروگرام کو اپنے فیس بک پیج کے اوپر لگائیں، اور اس کے بعد 90 دن کا جو ایک پابندی ہے اس کا سامنا کریں، اس کے بعد اکاؤنٹ بینڈ ہونے کا جو انتظار کریں۔ لیکن آپ دیکھیں نا، آج میں مین اسٹریم میڈیا پر پاکستان کا ایک بڑا چینل جس پر آپ کا انٹرویو کر رہی ہوں، ظاہر ہے یہ پروگرام پھر بعد میں سوشل میڈیا پر بھی آن ایئر ہوتے ہیں، تو پابندی تو اسے نہیں کہہ سکتے حافظ صاحب۔ جی نہیں جی، پابندی ہے ہماری۔ آپ تصویر لگا کر دیکھیں، یہ تو کجا آپ تحریک لبیک کا نام لے کر دیکھیں، فیس بک کے اوپر لکھ کر دیکھیں، قائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین رضوی نبر اللہ مرکز، آپ ان کی تصویر لگا کر دیکھیں، آپ ہمارا جھنڈا لگا کر دیکھیں، آپ ہمارے کسی بھی ترانے کو یا کسی بھی سلوگن کو لکھ کر دیکھیں تو فیس بک آپ کو بین کر دے گا۔ میں تحریک لبیک پاکستان کے امیر کا انٹرویو کر رہی ہوں اور وہ چلے گا؟ نہیں چلے گا، وہ اگر وہ چلے گا تو وہ بین ہو جائے گا وہ اکاؤنٹ۔ صحیح ہے، فیس بک کے اوپر وہ اکاؤنٹ بین ہو جائے گا، ٹک ٹاک کے اوپر وہ اکاؤنٹ بین ہو جائے گا، ہمارے اکاؤنٹ سارے بین ہو چکے ہیں لاکھوں کے حساب سے۔ لیکن مین اسٹریم میڈیا پر جی مین اسٹریم میڈیا پر چلے گا، اور اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ جو سلوک اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں تحریک انصاف کے جو امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، وہ سارے جو جتنے بھی ان کے نامی گرامی لوگ ہیں، امیدوار ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد دیکھ لیں، حماد اظہر دیکھ لیں، خود عمران خان، سب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں۔ کیا اس ماحول میں تحریک لبیک پاکستان سمجھتی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہونے جا رہے ہیں ملک میں؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں ہم سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر پاکستانی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزاد حیثیت سے یا کسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہو کر جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے اس کے ساتھ وہ الیکشن لڑے، اور یہ تو الیکشن سے پہلے وہ لیونگ پلینگ فیلڈ ہو رہی ہے، اور اس کو ہم لیول پلینگ فیلڈ ہو رہی ہے، ہم اس کو نہیں جائز سمجھتے اور ان ساری چیزوں کو ناجائز سمجھتے ہیں، اور یہ الیکشن سے پہلے ہی سلیکشن کی جو وضاحتیں اور آثار ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے، اور پاکستان کی سیاست پر منڈار ہیں۔ آپ لوگوں کو کہیں جلسے کرنے سے روکا گیا، کہیں جلسے کی اجازت نہیں ملی؟ کہ آپ لوگوں کی کیمپین میں بھی جو تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے؟ بڑی دیر کی مہربان آتے ہم تو یہ گزار آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو وہ کچھ ہوا جو ابھی تک تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوا۔ ہمارے ساتھ تو وہ کچھ ہوا کہ ہمارے جھنڈے پر بھی بین لگا دیا گیا، ہماری پارٹی پر بھی بین لگا دیا گیا، ہمارے سلوگنز پر بھی بین لگا دیا گیا، ہمارے سارے قائدین کو اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ ہمارے ساتھ تو اس سے بہت برا سلوک کیا گیا جو کبھی میڈیا کی زیب و زینت نہیں بنا، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے مکافات عمل ہے، ہم آج بھی ایسے تمام اعمال کی مذمت کرتے ہیں جو پاکستانی قوم کے اوپر مسلط کیے جائیں۔ لیکن آپ نہیں سمجھتے تحریک لبیک کے کارکنان جو پھر رویہ رکھتے تھے، جس طریقے سے روڈز کو بلاک کر دینا، اس جگہ پر جیمرز ہی لگ جاتے تھے، زندگی کے معمولات زندگی وہاں پر رک کر رہ جاتے تھے، کیا تحریک لبیک کے کارکنوں کا بالکل مہذب معاشروں میں احتجاج بھی ہوتے ہیں، مظاہرے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسے احتجاج اور مظاہرے جہاں پر لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بالکل معمولات ان کے رک کر رہ جائیں، آپ ان کے راستے روک دیں، ایمبولینسز کو بھی جانے کی اجازت نہ ہو، پتہ نہ ہو کہ صبح کوئی اسکول یونیورسٹی دفتر میں پہنچ سکے گا یا نہیں پہنچ سکے گا، کیا کارکنوں کا یہ رویہ آپ لوگوں کے درست رہا ہے ماضی میں؟ دیکھیں یہ تمام قدغنیں جو ہم پر تھوپی جاتی تھی کہ یہ کرتے ہیں، ہم نے کی وہ ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، لیکن وہ سارے اعمال ان تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے قائدین کے لیے اپنے مفادات کے لیے اپنے نظریے کے لیے کیے، تو کیا وہ درست تھا؟ اگر وہ درست نہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اس لیے درست تھے، ہم نے وہ طریقہ اس لیے اپنایا کہ ہم احتجاج کے لیے 22 دن روڈوں کے گرد بیٹھے رہے، کسی نے آواز تک نہیں سنی جب تک روڈ بند نہیں ہوئے۔ لاسٹ ٹائم جب وزیر آباد میں یہاں سے لانگ مارچ وزیر آباد کی جانب چلا تو 13 دن تک لوگ روڈوں کے دونوں جانب بیٹھے رہے اور مہذب احتجاج کیا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں مہذب طریقے سے یا مہذب احتجاج کو قبول کیا جاتا ہو؟ یہاں تو ہر اس طریقے کو قبول کیا جاتا ہے جو گلے کو پڑتا ہے، تو ہم ناموس رسالت کے لیے آخری حد تک گئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ لوگ خلافت کی بات کرتے ہیں، دین اسلام کی بات کرتے ہیں، تو خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، جی اسلام کی بات کرتے ہیں، آپ خلافت کی بھی بات کرتے ہیں،
آپ لوگوں سے جب سوال ہو کہ جی ہم اسلام کی بات پہلے ٹھیک ہے آپ لوگوں سے جب یہ سوال ہو کہ خادم حسین رضوی صاحب کی وفات کے بعد ان کا بیٹا ہی امیر کیوں بنا، تو اس پر آپ لوگ جواب دیتے ہیں کہ مجلس شورا کا فیصلہ تھا. یہی باقی پارٹیاں بھی کرتے ہیں، ان میں جو ان کے انٹرا پارٹی انتخابات ہوتے ہیں وہاں تو مقابلے کروائے نہیں جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پھر آپ کی پارٹی میں اور دوسری پارٹیوں میں تو پھر کوئی فرق نہیں ہے، اور خادم حسین رضوی کا بیٹا ہی کیوں آگے آیا؟ دیکھیں یہ تو صاف ظاہر سی طے بات ہے کہ یہ ہماری مجلس شورا کا فیصلہ ہے، اور میں آج بھی یہ سرعام کہتا ہوں کہ اگر ہماری مجلس شورا کسی مقام پر بھی کوئی فیصلہ کرے کہ ہمارا امیر یا ہماری پارٹی کا چیئرمین وہ ہوگا تو سعد رضوی بحیثیت کارکن کام کرنے کے لیے تیار تھا، اور مجھے فخر ہے کہ میں پہلے بھی کارکن تھا اور آئندہ بھی کارکن انشاءاللہ بن کے کام کروں گا. یہ تو لڑائی نہیں ہے، لڑائی یہ ہے، بات یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی نے جو نظریہ دیا وہ آگے چل رہا ہے یا نہیں. اگر نہیں چل رہا تو وہ پارٹی چیئرمین غلط ہے، وہ کوئی بھی ہو. اگر چل رہا ہے تو پھر مناسب طریقے سے کام کو آگے بڑھنا چاہیے. لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر آپ لوگوں کی پارٹی کے اندر یہ تنقید ہوتی ہے؟ جب آپ کو بنایا گیا اس وقت بھی تنقید ہوئی اور آج بھی یہ تنقید ہے پارٹی کے اندر. دیکھیں پارٹی کے اندر تنقید جو ہے نا وہ ہر مسئلے میں اختلاف موجود ہے، دنیا کے ہر مسئلے میں. وہ تو ایک گھر میں بھی اختلاف چار بھائیوں کا مختلف طریقوں سے موجود ہے، لیکن یہ گنا جاتا ہے کہ ہم اکثریت اور صاحب الرائے کا فیصلہ کیا ہے. تو اکثریت اور صاحب الرائے کا فیصلے کو قبول کیا جاتا ہے، وہ آج تبدیل کریں، ہم آج قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. صحیح. آنے والے ہماری پارٹی کے اندر ابھی تک تو ایسے مسائل نہیں ہیں. صحیح. کیا آنے والے انتخابات میں تحریک لبیک پاکستان کو کسی پارٹی کی طرف سے الائنس کرنے کی، اتحاد کرنے کی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی آفر کی گئی؟ اگر کی گئی کس پارٹی کی طرف سے کی گئی، اور آپ کرنا چاہتے ہیں، تحریک لبیک پاکستان کرنا چاہتی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ؟ دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے سیاسی قائدین، سیاسی جماعتوں کے نمائندگان وہ تشریف لا رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور اس پر بات چیت بھی جاری ہے. لیکن ہم ہر اس سیاسی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد کرنے کے لیے تیار ہے جو ناموس رسالت، ختم نبوت اور دین اسلام کے اس نظریے پر آ جائے تو جو تحریک لبیک پاکستان آگے لے کر چل رہی ہے. ساری پارٹیوں کا ختم نبوت پر ایک ہی نظریہ ہے، ایک ہی سوچ ہے، تو پارٹیاں تو نون لیگ کے ساتھ آپ لوگ اگر وہ ہوتی تو 342 میں صرف 2 مخالف نہ ہوتے، پوری پارٹی پوری اسمبلی نے ان کے حق میں ووٹ دیا تھا. اور جب ماحول بدل گیا تو پھر سارے بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے. نون لیگ کے دور میں آپ لوگوں کے ساتھ معاملات بڑے خراب ہوئے. جمالی صاحب تھے اور ایک دن جی، تو نون لیگ کے ساتھ اتحاد کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ نون لیگ کے دور میں اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی. پی ٹی آئی کے دور میں اگر ناموس رسالت پر وہی موقف تھا پوری تمام پارٹیوں کا، تو مجھے یہ بتائیے کہ 342 کے جناب منتخب اور جو باقی اوپر سے ریزرو میں اور باقی جو اقلیتیں وہ بھری ہوئی اسمبلی میں، اتنی بڑی اسمبلی میں کسی ایک نے بھی بل پیش کرنا بھی گوارا نہیں کیا فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے. تو آپ بتائیں ہمارا موقف تو ان کا موقف تو تبدیل ہے. اگر وہ ہوتا تو کم از کم تحریک لبیک کو اتنی قربانیاں تو پیش نہ کرنی پڑتی. اگر ان سب کا موقف وہی تھا ناموس رسالت والا تو وہ سارے خود بخود قرارداد بغیر کسی اعتراض کے بلکہ پاس ہو کر باہر آ جاتی. تو اس کا مطلب ہے تحریک انصاف اور خاص کر نون لیگ کے ساتھ آپ لوگ اتحاد نہیں کریں گے؟ جی اگر وہ ہمارے ناموس رسالت کے نظریے پر آ جاتے ہیں تو ان سے بات چیت تو کریں گے. صحیح. کیا یہ بات درست ہے کہ ایک گروپ آپ لوگوں کے پاس آیا جو تحریک انصاف میں بھی رہا، نون لیگ میں بھی رہا، لیکن آپ لوگوں کی پارٹی کے اندر سے اتنی زیادہ تنقید ہوئی کہ اس گروپ کو شامل نہیں کرنا، یہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہر دفعہ جاتے ہیں، ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے جو تحریک لبیک پاکستان کا ایک نظریہ ہے، یہ نظریے کے تحت نہیں آ رہے ہیں، یہ اپنے فوائد، سیاسی فائدے کے لیے آ رہے ہیں؟ کیا یہ بات درست ہے کہ اس گروپ کو شامل کرنے سے انکار کیا گیا؟ الیکٹیبلز کا گروپ جو کہ جی الیکٹیبلز کا گروپ اور وہ جو ہر طرف سے نہاد ہو کے کبھی صبح جن کے ناشتہ کہیں اور ہوتا ہے اور شام کو اپنی پارٹی بدل کے کہیں اور ہوتا ہے، جنہیں ہمارے ہاں ایک خصوصی نام سے پکارا جاتا ہے. تو جی اس پر ہمارے اندر بہت ساری مشاورت ہوئی اور بہت سارا اختلاف بھی ہوا، لیکن الحمدللہ سارے پھر ایک نظریے پر آ گئے کہ آنے والوں کو کم از کم ان لوگوں کو نہیں لینا چاہیے جو معاشرے میں پٹ چکے ہیں، جن کا نظریہ ہی نہیں ہے، جن کا عمل بار بار یہ بتا رہا ہے کہ نہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، نہ وہ عوام کے ساتھ ہیں، نہ وہ کسی نظریے پر ہیں، وہ صرف اپنے ذاتی مفاد اور اپنی خاندانی جاہ جلال اور رعب و دبدبہ کے لیے ہیں. تو ان پر ہمارا ایسی کچھ بات ہوئی. تو پنجاب میں آپ سمجھتے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے ہی تحریک لبیک پاکستان سیٹس نکال سکتی ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. تحریک لبیک پاکستان بہت زیادہ پنجاب میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو کجا، اگر ساری پارٹیاں بھی مخالف کھڑی ہو جائیں تو تحریک لبیک پاکستان سیٹیں نکالے گی پنجاب میں نہیں اور بھی بہت ساری جگہوں پر انشاءاللہ سرپرائز دے گی. صحیح. آپ نے لاہور سے کیوں کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع نہیں کرائے؟ یہ ہماری جو ساری تنظیمات ہیں، لاہور کی ہو، ڈویژن لاہور کی ہو، زون کی ہو، ان تمام کی مشاورت تھی. اور میں تو الیکشن لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ان تمام کی مشاورت کے بعد اور جو لوگوں نے سروے کیا اور ہماری تنظیم نے جہاں جہاں کام کیا اور جو لوگوں کے رسپانس کے مطابق وہاں اس لیے کاغذات جمع کرائے گئے جہاں لوگوں کا اٹک سے آپ NA 50 اٹک اور NA 160 منچن آباد سے
آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں قومی اسمبلی. جی بہاولپور باول نگر سے. جی انشاءاللہ. جی دونوں لڑ رہا ہوں. جی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. صحیح. اور آپ اپنی کیمپین کا اور آغاز لاہور میں بھی ہمارے ساتھی ہیں, جہاں سے بھی تحریک لبیک الیکشن لڑ رہی ہے, سمجھے میں وہیں سے میں خود الیکشن لڑ رہا ہوں. صحیح. تو آپ لوگ اپنی انتخابی جو کیمپین ہے, مہم ہے, اس کا آغاز حیدرآباد سے کر رہے ہیں؟ جی نہیں, ہمارا تو آغاز ہو چکا ہے. وہ بہت سارے جلسے ہو چکے ہیں. شرک پور میں بھی جلسہ ہوا, رینالا کوٹوکاڑا میں بھی جلسہ ہوا. تو ویسے باقاعدہ جسے کہیں اس کی سرمنی ایک ہم کرنے جا رہے ہیں اپنے منشور کی سیاسی, جو ہمارا یہ الیکشن منشور ہے 2024 کا, اس کے لیے ہم سرمنی کرنے جا رہے ہیں. اس کے انتظار میں وہ جیسی ہوگی انشاءاللہ پھر باقاعدہ جلسوں کا اہتمام بھی شروع کر دیں. انتخابی منشور میں کیا آپ سامنے لے کر آ رہے ہیں؟ جی وہ انشاءاللہ 4 والے دن آپ تمام میڈیا کو دعوت دیں گے, اور آپ کو بھی دعوت ہے, آپ آئیں اس دن انشاءاللہ ہم ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہم اس منشور پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. نہیں, آپ تھوڑا سا آپ کی عوام, آپ کی جو سوچ ہے یہ عوام کے سامنے جانی چاہیے میڈیا کے تھرو. پھر آپ کہتے ہیں جی میڈیا پر تو ہمیں بات جی انشاءاللہ میڈیا کے سامنے جائے گی, اور ہم سرپرائز دینا چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے 25 سے 30 نکاتی منشور بنایا ہے. صحیح. اس وقت پاکستان کو کس چیز کی آپ سمجھتے ہیں کے تمام مسائل کا حل اور پاکستان کے تمام چیزوں کا حل جو ہے وہ پیش کیا ہے. وقتی فوری طور پر کن مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ پچھلے 16 مہینوں کی پی ڈی ایم کی حکومت دیکھیں, اس سے پہلا 3.5 سال کا دور تحریک انصاف کا دیکھیں, اور اس سے پہلے نون لیگ کی 2013 سے حکومت دیکھیں, تو ایسا کون سا خلا ہے رہ گیا ہے جو تحریک لبیک پاکستان پر کرنا چاہتی ہے؟ اس وقت پاکستان کو جو سب سے پہلے ضرورت ہے نا, وہ سیاسی عدم استحکام کو دور کرنے کی ضرورت ہے. جو اس پاکستان کے اندر یہ ہجانی کیفیت ہے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد سب سے بڑا قوم کا جو مسئلہ ہے, وہ پاکستان قوم بھی پاکستانی ہے, ان کا مسئلہ مہنگائی ہے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد پھر جتنے بھی معاشرتی مسائل ہیں ہمارے, اور خاص طور پر فارن پالیسی, اور خاص طور پر ہمارے ہمسایہ ممالک افغانستان کے ساتھ جو مسائل چل رہے ہیں, ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. یہ 3 پرائرٹیز ہیں. آپ لوگوں کے جو نظریات ہیں, فارن پالیسی کی آپ بات کر رہے ہیں, دنیا کو کیسے آپ لوگ ڈیل کریں گے؟ کیا ایجنڈا ہے, کیا سوچ ہے آپ لوگوں کی, کس پالیسی کے ساتھ آپ دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہیں گے؟ باوقار اور عزت دار طریقے سے. یہ آپ کی فارن پالیسی ہوگی؟ جی بالکل ایسے ہی, باعزت اور باوقار طریقے سے. تو آپ پاکستان کی اس کا کوئی طریقہ بھی ہو, اس کے لیے ہمیں مشکل میں جانا پڑے, کے لیے ہمیں اپنے جناب قوم کو بھوکا رکھنا پڑے, اس کے لیے ہمیں قوم کو عزت دلوانے کے لیے وہ جو بھی کوئی طریقہ ہوگا باعزت اور باوقار طریقے سے, یا کسی دروازے پر, یا کبھی کسی دروازے پر بھاگنے سے اپنی معیشت اور اپنے جناب وہ کیا کہتے ہیں اپنا فارن پالیسیز کو, ہاں باعزت طریقے سے برابری کی سطح پر بات ہو سکتی ہے. دنیا میں ہر کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے بات, لیکن عمران خان نے بھی ہمیشہ برابری کی بات کی تھی. عمران خان نے بھی ہمیشہ باوقار باعزت طریقے سے ہی معاملات کو ڈیل کرنے کی بات کی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں پیسے بھی مانگنے پڑے, ہمیں IMF کے سامنے ہمیشہ ہاتھ بھی پھیلانے پڑتے ہیں. عمران خان نے بھی عوام کو جو ہے وہ بھوکا رکھنے کی کبھی بات نہیں کی. تو کیا ایسے ملک چلا کرتے ہیں حافظ صاحب؟ جی بالکل ملک چلا کرتے ہیں, قومیں چلا کرتی ہیں, لیکن یہ بات ہے کہ آپ اپنی حاکمیت کے لیے آئے ہیں, اپنی حکومت کے لیے آئے ہیں, یا قوم کے لیے آئے ہیں. اگر آپ نے انہی وہ جو جناب ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر, اور ایک طرف ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا اور دوسری طرف اس کے جو مستری ہیں وہ سارے اٹھانے, جو جناب فواد چودھری جیسی شخصیات اور ایسی اور پاکستان دشمن اور نظریات دشمن ہیں, ان کے ذریعے اگر آپ چلائیں گے تو آپ کو تو نہیں ملے گا آپ کی منزل. اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے آپ کو اپنے تمام فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کرنے ہوں گے, اور وہ احکامات یہ ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والو, یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا. لیکن کسی نے پوچھا کہ جی تعلقات کیسے, تو انہوں نے کہا تعلقات تو وہ رہیں گے, میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری دنیا میں وفود بھیجے, ان سے معاشرتی اور جناب سفارتی تعلقات رکھے, سفیروں کی عزت کا بتایا, سارا کچھ بتایا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی تمام باتیں مان کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سفارتی تعلقات چلیں گے. تو یہ کہا گیا کہ جناب ہمارے سفارتی تعلقات ختم ہو جائیں گے اگر ہم فرانس کے ساتھ ختم کریں. لیکن وہ ناموس رسالت کا مسئلہ تھا. جب حکومت کی باری آئی تو کہا کہ ہم یورپی یونین سے 1 سیکنڈ میں تعلق توڑتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی روشنی میں سفارتی تعلقات ہوں, اور احکامات کی روشنی میں سفارتی تعلقات نہ ہوں. صحیح. تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی باتیں, کالعدم قرار دینے کی باتیں کیوں دوسری سیاسی جماعتوں کے دور میں آتی رہیں, نون لیگ کے دور میں بھی آتی رہیں, پھر یہ تحریک انصاف کے دور میں بھی یہ باتیں ہوئیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوسری سیاسی جماعتیں تحریک لبیک پاکستان پر پابندی سے کوئی خاص مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں, تمام پارٹیوں کو خوف اگر ہے نا تو وہ تحریک لبیک پاکستان سے ہے. یہ سچی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس ہر قسم کی دلیل ختم ہو جاتی ہے, جب ان کے پاس کوئی جناب بات ہی نہیں رہتی, کوئی وجوہات ہی نہیں رہتی, تو وہ ہمارا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ دلیل سے آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں, وہ عوام پبلک میں آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں, وہ کراؤڈ میں آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں, وہ نظریے پر آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں, وہ سیاسی منشور پر آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں, وہ بیانیے پر آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں, وہ میڈیا پر آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں, وہ سوشل میڈیا پر آتے ہیں تو ہم سے ہار جاتے ہیں. تمام جانب سے جناب
جناب وہ چاروں شانے چت ہونے کے بعد وہ یہی اس بہانے پر آ جاتے کہ یار انہیں کسی طریقے سے روکو. تو وہ طریقے کیا ہے کہ وہ ریاستی ہتھکنڈے استعمال کر کے وہ جناب وہ ساری چیزیں قانونی طریقے وہ قانون کے اندر جناب چور دروازے نکال کر کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے کہ نہیں وہ اپنی سیاسی جماعت بنا کر وہ یہاں سیاست کر سکتا ہے. تو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ یہ دشمنی کیوں؟ اس کا سیاسی طرز عمل سے آپ اختلاف کریں لیکن اس کی پارٹی سے اس کے اوپر کالعدم کی بات کیوں؟ اور یہی عمل جو باقی جماعتوں نے کیے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ تحریک لبیک نے کیا ہوتا تو یہ ساری باتیں آتی. دیکھیں جی اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے ملک کے اندر یہ کرو. تو آج تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ سیاست یہ سکھاتی ہے کہ جناب آپ ایسے کریں. آج تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب فلاں یہ سکھاتا ہے. جب ہم کوئی بات کریں تو ڈائریکٹ اسلام پر, اور یہ کوئی بھی عمل کر جاتے ہیں جناب وہ کیا کہتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے ہیں لوگ, اور کس درجہ ہوئے بے توفیق فقیہان حرم. بس اتنی سی بات ہے. صحیح. میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے ہر طرح کے سوالوں کا بڑا ہمبلی بڑا پیسفلی آپ نے جواب دیا, کیونکہ ہم نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بھی انٹرویوز دیکھے بھی ہیں اور ان کا غصہ اور وہ جلالیت پھر ہم لوگوں نے دیکھی ہے. تو بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. لیکن ان کا غصہ اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے جی, تو صرف ایک اور ریکویسٹ, ان کا جلال ہی تھا جو قوم کو یہاں تک ہے, ورنہ اللہ نے ایک پہلی قوموں کو ایک گناہ پر پتھروں کے عذاب پھرائے ہیں. وہ صرف جلال اور ان کا جلال سارا حضور کی عزت کے لیے تھا. وہ جلال ہمیں اس طرح تو نہیں لیکن موجود ضرور ہے. صحیح. لیکن تحریک لبیک پاکستان کا نہیں, باقی تو جو ورکر ہے یہ ایک دیکھنے میں آیا ہے کہ تنقید برداشت نہیں کرتے, غصے میں آ جاتے ہیں, جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے. ہم نے دیکھا ہے جماعت اسلامی میں ایک تربیتی کنونشن انہوں نے بنایا ہے اپنی پارٹی کے اندر, جہاں پہ لوگوں کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے تنقید کو کیسے برداشت کرنا ہے, کیسے سوالوں کے جواب دینے ہیں, کیسے آپ نے اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے. باقاعدہ جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں وہ تربیت دیتے ہیں. تو کیا ایسا کوئی تربیتی کنونشن آپ لوگوں کی پارٹی میں بھی موجود ہے ورکرز کو ہینڈل کرنے کے لیے, ان کی تربیت کے لیے, کہ کیسے انہوں نے تنقید کو برداشت کرنا ہے؟ گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا. تمام ورکرز جو ہے نا جی نہیں, جواب گالی کا جواب اخلاق سے دینا ہے, اور وہ اخلاق الحمدللہ بدرجہ اتم ہم سب میں موجود ہے اور تحریک لبیک کے تمام کارکنوں میں موجود ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ باقی تمام جو پارٹی لیڈران ہیں وہ جب بات آتی ہے اپنے لیڈر پر تو وہ تمام چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. ابھی تک کسی بھی تحریک لبیک کے کسی کارکن نے یا ذمہ دار نے کسی لائیو شو میں بیٹھ کر اپنے لیڈر کی خاطر دوسرے کو تھپڑ نہیں مارا, گالی نہیں دی, ماں بہن نہیں پکاری. ہم یہ سارے تماشے میڈیا پر دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمیں کہتے ہیں چور, الٹا کوتوال کو ڈانٹے کہ یہ بدتمیز ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمارے کارکنان جب دلیل نہیں باقی رہتی تو اگلا بدتمیزی کرے گا تو اس کو کیا ہار پہنائیں گے, اس کو اس کی زبان میں جواب تو دینا پڑے گا. ہمارے ابھی تک کسی کارکن نے کسی میڈیا والے کو, کسی اینکر کو برا بھلا کہیں تھپڑ مارا ہو, لیکن یہاں تو آپ دیکھیں ہمارے سامنے یہ ابھی بہت بڑے شوز آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اس کے اندر صرف اپنے لیڈر کی خاطر لٹا کے مکے بھی چلے اور کرسیاں بھی چلی. تو ہم مہذب ہیں یا وہ مہذب ہے؟ ہمارے کارکنان الحمدللہ ابھی تک کوئی بھی ایک کارکن, ایک قائد, کوئی ایسا ایک ذمہ دار اس نہج تک نہیں پہنچا. تو الحمدللہ ہم ان سے ہزار درجے بہتر. بہت بہت شکریہ. تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد رضوی صاحب میرے ساتھ تھے. بہت شکریہ.